Thank you for staying with us. We're back from the break. लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत सैड है कि बाजोल एजेंसी में खार बाज़ार में अभी एक खुदकुश बम धमाका हुआ है और उसमें 8 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और उसमें से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनके लोग भी हैं। और दिल तो नहीं करता कि किसी और बात को छेड़ें, लेकिन चूँकि हमें एक और चीज़ों पर भी नज़र डालनी है। बहुत दुख की बात है कि ऐसा होता है, क्योंकि इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, चाहे किसी की हो, जो बंदूक के इस तरफ खड़ा है वो या जो बंदूक के पीछे खड़ा है वो। दोनों की ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़रूरी है, उसकी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सब उन लोगों से जो ऐसा करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा रहम कीजिए, ताकि हम कम से कम अल्लाह का दिया हुआ जो हमें नेमतें हैं, जिसमें ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, उसको हम इंजॉय कर सकें, इस दुनिया में रह सकें, अच्छे काम कर सकें और फिर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जुगनू, हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी आपके आने से पहले, और मज़े की बात यह है कि कुछ सवाल फिर वही सिलसिला है और मेरे सामने आज जवाब बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, मैंने आज हेडलाइन एक देखी थी ये कि कौमी असम्बली में जो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए जो बात हो रही है, तो मेरे अवाम के ज़हन में ये था कि शायद सूबा जिस सूबे में ही होता है उसी सूबे की जो असम्बली होती है वो ये डिसाइड करती है। तो ये उस असेंबली में क्यों हो रहा है, ये ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि क्या वजह है और क्यों हम इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं। क्या वजह है कि हम उसको एक बड़े डिपार्टमेंट को या एक बड़े सूबे को हम क्यों हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये बड़ी पिक्चर क्या है, ज़रा सा जूम आउट करके हमें बताएं कि ये क्या है। अच्छा, तुम कहोगे कि रोज ही हर सवाल का जवाब ये देती हैं तो सियासत हो रही है पर शान, अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि ये फिर सियासत हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उनको मालूम है कि जो पंजाब है और जो ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पंजाब है, नॉर्दर्न पंजाब है, यहाँ पर इनकी मकबूलियत काफ़ी गिर चुकी है, क्योंकि जो हालात रहे हैं पिछले 4 साल से, जिस तरह उन्होंने गवर्नेंस वगैरह नहीं दी, तो ये जो इनका एक रिवायती एक सपोर्ट बेस है वो सराइकी सूबे में है, तो वो इसको पुख्ता करने के लिए ये सराइकी सूबे की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे चलते हुए बड़े सूबे को छोटे सूबों में तकसीम करना बुरी बात नहीं है, बल्कि PMLN ने, मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने भी यही कहा है, यही मुतालबा किया है कि सिर्फ एक सराइकी सूबा क्यों, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 60 से 65% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में रहती है, तो इसको और छोटे सूबे भी बनाए जाएं। हजारा का क्यों नहीं सूबा बनना चाहिए, और सराइकी सूबे को आगे बहावलपुर सूबे में और मुल्तान सराइकी में दोनों में और उसके यूनिट्स छोटे कर दिए, फाटा को भी एक सूबा बनना चाहिए, उनकी डिमांड है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छी चीज है कि सूबे और बने, और पाकिस्तान क्योंकि बहुत एक बड़ा यूनिट है और कई दफा आप ये देखते होंगे, महसूस करते होंगे, जो हम लोग यहाँ रहते हैं, कि इसको एडमिनिस्टर करना, इसको चलाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जितने छोटे छोटे यूनिट्स बनते जाएंगे उतने ही हम अपने मसाइल पे ज्यादा काबू पा सकेंगे और कंट्रोलेबल होंगे। दूसरी बात, ये बहुत अहम बात है याद रखने की, वो ये कि 1946 में जब पार्टीशन के 1 साल पहले, तकसीम से 1 साल पहले, अंग्रेजों ने आखिर हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने के लिए एक तजवीज़ दी थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। उसमें यही था कि सूबे छोटे होंगे और सूबों की ग्रुपिंग्स अपनी मर्जी से भी हो सकेंगी, और सिवाय दिफा के और सिवाय कम्युनिकेशंस यानी कि मवासिलात वगैरह, और तीसरी चीज थी डिफेंस, मवासिलात, और एक वो फाइनेंस, जो ऊपर मतलब सिर्फ वो बजटरी फाइनेंस इसे कहते हैं। उसके अलावा सारा कुछ सूबे जो हैं वो खुद करेंगे, खुद मुख्तार होंगे, वो जो मर्जी कर सकते हैं, खुद मुख्तार। और मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम ने उस वक्त इस चीज को अप्रूव किया। ये तो नेहरू साहब और पटेल साहब जो कांग्रेस के लीडरान थे, उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया कि इनकी पावर ज्यादा हो जाएगी, एक्सरसाइज ज्यादा हो जाएगी, कहीं नहीं। नेहरू साहब चाहते थे कि हम सेंट्रलाइज्ड हिंदुस्तान पे, सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत करें और सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज दें दिल्ली से, लेकिन ये सूबे बनने से ये पावर उनका जो है ना वो कम हो जाता। तो कायद आजम ने कहा कि ये ठीक प्लान है और इससे फिर तकसीम हिंदुस्तान भी रुक जाती, लेकिन कांग्रेस ने यह ना माना। तो मैं ये कह रही हूं कि कायद आजम का भी इनिशियली आइडिया यही था, उनका भी ख्याल यही था कि सूबे छोटे होने चाहिए, लोगों को खुद मुख्तारी ज्यादा होनी चाहिए। और ये यूरोप में देखें शान, हर जगह, अमेरिका की बात ही करने लगा था। एब्सोल्युटली, व्हेन आई वाज इन अमेरिका तो वो सारे अपनी स्टेट के अपने लॉज होते थे, कहीं आप ये कर सकते, कहीं डेथ पेनल्टी है, कहीं नहीं है, है, और सब अपने अपनी वो जनरेट करते थे फंड्स
کہیں پہ وہ نیوکلیئر انرجی کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہاں سے کہیں جی ایم موٹرز ہے وہ کر رہا ہے, کہیں. اب دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب اگر بلوچستان کے حکمران سارا وقت کراچی میں رہیں گے اور پنجاب کے حکمران جو ہیں, جو مطلب ملتان سے جن کا تعلق ہے, وہ لاہور میں ہی آ کے رہیں گے, یا ان لوگوں کا تعلق جو کہ ہزارہ سے ہے, یا جن کا جو لوگ فاٹا میں رہتے ہیں وہ صرف آ کے پشاور میں رہیں گے حکمران, تو یہ چیز وہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر اختیار ہوگا, آپ خود فیصلہ کریں گے ہم نے کس چیز پہ ٹیکس لگانا ہے, ہم نے کیسے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے, تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور جتنا چھوٹا ہوگا یونٹ اتنا زیادہ ایفیشنٹ ہوگا, اتنا زیادہ کارآمد ہوگا. تھینک یو جگنو. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک, بیکاز ہمارے بہت سے سوالات ابھی ایسے ہیں جو ہم نے جگنو سے پوچھنے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک. تھینک یو. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور سوالات وہی ہیں. آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے جگنو کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور انڈیا کے ساتھ یہ, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بارڈر پہ بڑے بڑے شیڈز بن گئے جہاں پہ آلو, ٹماٹر, کیلے, گوشت, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں ایکسچینج ہونا اور آنا جانا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹریڈ ہے یہ انڈیا کے ساتھ جو ہو رہی ہے, یہ کوئی خوش آئند بات ہے؟ اور اگر خوش آئند بات ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں کیا؟ شان, بہترین سوال ہے, کیونکہ اس سوال میں, اور یہ جو ہونے کو جا رہا ہے, اللہ کرے یہ چلتا رہے اسی طرح, اس میں چابی ہے, یعنی کہ اس میں ایک پوٹینشل ہے کہ یہ ہمارے حالات, جو اقتصادی حالات ہیں عوام کے, جو ہماری معیشت بالکل گری ہوئی ہے اس وقت, وہ اٹھ سکے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا تھا اگر ہم اپنے باقی مسائل جو ہیں, سیاسی مسائل, وہ حل کر لیتے. اور سچی بات تو کہنے والی یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کوشش کی. بے نظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی, انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ سیاچن کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے. اور 1989 میں راجیو گاندھی اسلام آباد آئے, بے نظیر بھٹو اور انہوں نے بیٹھ کے سیاچن کے بارے میں کافی حد تک مسائل حل کر لیے تھے, اور انہوں نے واپس ہندوستان جا کے اس بات کو طے کرنا تھا. وہ وہاں گئے, یہاں پر اتنا شور برپا ہوا اور اتنی عجیب باتیں کی گئیں پارلیمان میں بھی, اور اس وقت کے اخباروں میں بھی, الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں, اور ان کی اپوزیشن نے, اور وہ جوان عورت تھی وہ, اور میرا خیال ہے 34 سال کی ان کی عمر تھی, راجیو گاندھی بھی جوان آدمی تھے. اس قسم کی لغو اور عجیب باتیں کہ یہاں زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس قسم کی اس طرح کی اپوزیشن اس وقت ہوئی اس پہ, کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مفاہمت کریں اور مسائل حل ہوں اور ٹریڈ کھلے. وہ وہاں گئے, ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ کیسے وعدے کرائے. وہاں پر بھی لوگ ہیں جن کے بھی وہ دماغ بھی وہ پتھر کی طرح سیٹ ہیں, جس طرح یہاں ہمارے بھی کچھ دماغ ایسے ہیں جو پتھر کی طرح سیٹ. تو یہ کام نہیں بڑھا اور پاکستان ہندوستان کا ٹریڈ نہیں شروع ہوا. اس کے بعد جب میاں نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے بھی کوشش کی, انہوں نے لاہور پروسیس شروع کیا. واجپئی صاحب کو یہاں 1999 میں بلایا, وہ بس پہ بیٹھ کے آئے, وہ بس پہ بیٹھ کے لاہور آئے. انہوں نے مینار پاکستان پہ آ کے واجپئی صاحب نے بہترین تقریر کی, کہا ہم پاکستان کو کھلے دل سے مانتے ہیں اور آئیں ہمسائے بن کے رہیں اور خوش بن کے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا حرج اور نقصان نہ کریں. جناب اس کے بعد مشرف صاحب اور ان کے جو ساتھ کمانڈرز تھے انہوں نے کارگل کر دیا 1999 میں, اور سارا لاہور پروسیس تباہ و برباد ہو گیا. وزیر اعظم کی بھی تختہ ہو گیا, وہ جلا وطن ہو گئے. اچھا, اور دیکھو نا, بات اصل میں یہ ہے کہ معیشت کی ضرورت ہے. 2000 سال سے آپ لوگ ایک ہی خطہ رہے ہیں, اکٹھے رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ ایک لنک رہا ہے بٹوین سینٹرل ایشیا, وسط ایشیا, ایران, عرب ممالک اور ہندوستان جو باقی ہندوستان ہے, اور ہر چیز پاکستان کے ذریعہ ہندوستان جاتی رہی ہے, ایک ٹریڈ کھلی رہی ہے. 2000 سال سے جتنی پرانی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پاکستان کا جو خطہ ہے یہاں پر تجارت ہوتی رہی ہے, اور ہماری جو خوشحالی تھی وہ اس تجارت پہ مبنی تھی. شان, تجارت پہ, اور جو ہمارا ایگریکلچر یعنی کہ جو ہماری کاشتکاری ہے اس پہ مبنی تھی. اور یہ چیزیں ہم چھوڑ کے پچھلے 60 سال سے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایک یعنی کہ ایک وہ جو نیچرل ایک تاریخی جو بات ہے اس سے ہم بالکل انحراف کر جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا, تجارت ہونی پڑتی ہے ہمسائے ملکوں میں. تو خیر اس کے بعد جب مشرف صاحب بہت ریونیو کماتے بہت, اور پھر جب دیکھیں نا یہ احساس مشرف کو بھی ہوا,
وہ ایک فوجی صاحب نے جب ہاتھ ملایا تھا وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر اچھا ایک جسچر تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھے. انہوں نے جناب 2000 سے لے کے 2004 تک یہ سمجھا کہ جی ہم چلا لیں گے، ہم کر لیں گے. لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ جب تک معیشت نہیں چلے گی، جب تک عام آدمی تک یہ فائدے نہیں پہنچیں گے ایک حکومت کے، تو وہ حکومت نہ سروائیو نہیں کر سکتی اور وہ ملک بھی نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے 2004 میں 2003-2004 میں ہندوستان کے ساتھ پھر مفاہمت کا پروسیس شروع کیا. اور یہ کہنا پڑے گا کہ مشرف اس چیز کو کافی آگے لے گئے اور کافی معاملات ہمارے حل ہونے والے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ، اور یہ ایک ہندوستان میں بھی اس وقت تھا کر لیں گے، وہاں بھی انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کرنے کا سوچا. ان کو چاہیے تھا وہ اسی وقت ان کے وہ لیتے سارے جو ان کی آفرز تھیں ان کے اوپر کام کرتے اور کہتے چلیں جی سائن ہو گیا. کئی چیزیں تھیں ایسی جو تقریباً طے ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے بھی دیر کر دی. یہاں مشرف صاحب جو تھے، ان کا پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت کم ہو گئی جب انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی چھٹی کرائی. اس کے بعد پھر لائرز موومنٹ شروع ہو گیا، تو پھر مشرف کا بھی یہ جسے کہتے ہیں نا لیکن ڈاؤن میں سلائڈ صرف یہ شروع ہو پوچھنا گئی. چاہوں گا کہ اس میں ابھی جو انڈین بزنس مین یہاں پہ آ رہے ہیں، ٹاپ سنا ہے، ٹاپ موسٹ گودریج ہیں، اس میں اور بھی بہت سی فیملیز ہیں. امن کی آشا کے اندر جو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا پاکستان جب وہ آئیں گے؟ تو مطلب آبویسلی ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ریپ اپ کرنے کے لیے کہ اگر ہندوستان پاکستان کی آپس میں تجارت شروع ہوئی نا، تو کیونکہ ہمارا روپیہ ان سے قیمت سے آدھا ہے، ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم یہاں سے چیز جو ایکسپورٹ کریں گے، ہم اس کی زر مبادلہ بہت زیادہ کما سکیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش میں اتنی سڑکیں بنائی ہیں کہ روٹ ملا بھوٹان کی طرف، ادھر ادھر یہاں پر جہاں پر انہوں نے اپنی چیزیں لے کے جانی ہے، میانمار کی طرف، برما کی طرف. تو یہاں پر بھی سرمایہ کاری جو کہ انڈین کیپٹلسٹ ان کے پاس سرمایہ داروں کے پاس زیادہ ہے ہماری بنسبت، یہاں سرمایہ کاری بہت ہو سکتی ہے. یہاں نوکریاں عوام کے لیے زیادہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی، بہت ہو سکتی ہیں اور معیشت اٹھ سکتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو شان، کے ناردرن انڈیا جو ہے نا، وہاں پر یہ پاکستان کے خطے کے ساتھ ایک رومانس ہے، ایک ایسا رومانس ہے کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے ہوئے ہیں نا تقسیم کے زمانے میں، اور وہ یہاں خوشحال تھے. تو انہوں نے اپنے باپ دادوں سے یہ سنی ہیں چیزیں کہ جی جو یہ پاکستان کا خطہ ہے، خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے، جو سندھی وغیرہ اٹھ کے شکارپور اور کراچی وغیرہ سے بامبے گئے، ان کو وہاں کے ساتھ رومانس ہے، کراچی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ رومانس ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب آپ بات کریں یہاں کی. مجھے یاد ہے خوشونت سنگھ صاحب، وہ ایک سردار ہیں، دلی کے رہنے والے ہیں. انہوں نے یعنی کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے، یہاں پر انہوں نے کافی زندگی گزاری اور بلکہ شادی بھی ان کی لاہور میں ہوئی. اب وہ ماشاءاللہ 90-95 سال کی ہیں، ابھی بھی حیات ہیں. وہ ایک کہانی سنایا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور آنے کا ان کو بڑا شوق تھا جب وہ ابھی اتنے ان کا بڑھاپا نہیں آیا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ جو حسن پاکستان میں ہے، جو لوگوں میں ہے، حسن پاکستان کے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں وہاں نہیں پایا جاتا. بالکل صحیح بات. اور انہوں نے ایک دفعہ میں نے ان کو کہا، اب آپ معاف کیجئے گا، میں ذرا اپنی زبان میں بات کروں گی، مادری زبان میں. میں کہا کی مطلب؟ کہنے لگے کہ میں گیا لیڈی شری رام کالج جڑا کہ دلی دا سب تو بڑا کالج ہے کڑیاں دا، تے اوتھے میں آسے ویکھاں، پاسے ویکھاں، کھبے ویکھاں، سجے ویکھاں، میں سوچاں سونی کیڑی ہے. اور کہنے لگے، اس کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگلے سال میں آیا لاہور، اوتھے مینوں کینیڈ کالج وچ بلایا گیا کہ کڑیاں دی آ کے کسے تقریب دے اوتے تسی آ. تے کہنے لگے میں اوتھے گیا، میں آسے ویکھاں، پاسے ویکھاں، اگے ویکھاں، کھبے سجے ویکھاں، میں سوچاں کوجی کیڑی ہے. نہیں بڑی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی پاکستانیوں میں لڑکیوں نے زیادہ تالیاں بجائی ہیں اس بات پہ. تو بڑی خوشائن بات ہے یہ کہ ہمارے ملک میں بہت حسن ہے، ہر جگہ پہ حسن ہے، فصلوں پہ حسن ہے، اور لوگوں پہ حسن ہے، سوچ پہ حسن ہے. بڑی اچھی، اور ہم ایک حسین قوم ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں. لیکن سردار جی نے میں کہنا ضرور کہوں گا کہ لاہور آگے پونڈی نہیں کرنی، کیونکہ اسی ساڈا حسن جڑا ہے وہ حسین تو ہے اسی، لیکن اسی ساری غیرت بھی بڑی حسین ہے، تو پونڈی اسی نہیں کرن دیاں گے. خیر اینی وے، لیٹس گو ٹو اے بریک. ویل کم بیک فرام دا بریک اینڈ وی ہیو این ایسٹرولوجر کالڈ سامیہ خان. ڈونٹ گو اوے.
बैक और अब हम मौजूद हैं हमारे किचन में, जहां पर हमारे शेफ अब्दुल मन्नान आज कुछ डिफरेंट बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मन्नान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मदिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज मन्नान क्या पकने जा रहे हैं यहाँ पर? आज मदिया बन रही है कीमा कढ़ाई। अब बड़ी एक नॉर्मल सी रेसिपी है, हर घर में बनता है कीमा कढ़ाई। बेसिकली अगर इसको आप मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट यहाँ पे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो हमने चिकन जो मेन से वो यूज़ किया है। इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए हाफ kg चिकन मेंस, चिकन का कीमा। इसके अलावा 2 से 3 प्याज आपको चाहिए मीडियम साइज की चॉप्ड। टोमेटोज चाहिए, यानी टमाटर 4 स्लाइस कर लें उनको। मसालों में आपको चाहिए नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, साबित सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून। ये साबित लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 अदद हम ऐड करेंगे जस्ट टू ऐड कलर। जीरा पाउडर भी इसमें जाएगा ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून। ये साबित सूखा धनिया है, इसको हाथ से थोड़ा क्रश करके हम 1 टीस्पून यूज करेंगे। इसके अलावा कढ़ाई है और कढ़ाई में हरा मसाला ना हो तो फिर मजा नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, उसको लंबा जूलियन कर लें। लहसुन चॉप जाएगा 1 टीस्पून। जिंजर जूलियन आपको चाहिए 1/4 कप। हरा धनिया चाहिए ½ कप चॉप्ड। इसके अलावा कुकिंग ऑयल चाहिए ½ कप कुकिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कनौर की चिकन क्यूब है, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो इनहांस भी होगा और इसके अंदर एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको खाने में डेफिनेटली मजा आएगा। कनौर इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनरी सी चीज जो भी आप घर में बनाते हैं, दाल सब्जी, उसको थोड़ा स्पेशल कर लें कनौर का क्यूब ऐड करके, तो मेरे ख्याल से आपका जो डे है ये हम पिछले हफ्ते से भी टेस्ट करें, बहुत अच्छा। चले मन्नान, फिर आप शुरू करें। कितनी देर में बन जाएगा ये? 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12। ओके, चले मन्नान आप शुरू करें। और शान इस वक्त मुझे जहां नजर आ रहे हैं, शान तो खुश हैं, लेकिन जो आगे 7 लड़कियां बैठी हैं वो ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। थैंक यू आपका इस चीज़ को बावर कराने का शुक्रिया, ताकि घर जाते ही मुझे मार पड़े। और बड़ी अच्छी बात है मदिया, आपका जो पैगाम होता है वो फौरन घर पहुंच जाता है। आपका जो पैगाम है अच्छी वो बॉन्डिंग है, बड़ी देर बाद पहुंचता है, लेकिन अच्छी बात है। और बहुत से सवालात हैं। हमारे साथ सामिया खान भी हैं, और वो जो ऑडियंस के सवालात हैं, उनके जो भी उनकी बातें हैं जहन में जो चल रही हैं और जो आजकल नौजवानों के जहन में होती है बातें, वो सब चल रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ आई हैं ताकि इनको एक राह रास्त मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना जरूर चाहूँगा कि वो जुगनू से मेरी पहले बात हो रही थी, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि जो भी ट्रेड है, अमन की आशा है, ट्रेड है, दुश्मनी बराबरी के लोगों से होती है और दोस्ती भी बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। और आम आवाम को इस ट्रेड का बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि वो जो भी ट्रेड खुल रही है, जैसे भी ट्रेड खुल रही है, उसमें जो पैसा है, वसाइल हैं, जॉब्स हैं, वो हमारी कौम में, हमारी आवाम को ज़रूर मिलने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत खुशाइन बात है जिसको हम स्टार्ट में लेके जाएंगे, और अपनी अपनी गैरत, अपना कौमियत और अपना हरा पासपोर्ट अपने सीने पर सजा के हम इस ट्रेड को वेलकम करेंगे। और शान, हमारी यूथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और आप देखिएगा कि रेवोल्यूशन भी इसी यूथ के जरिए आएगा इंशाल्लाह। आपका कोई उसका सवाल, पहला सवाल कौन करना चाहेगा? अपने आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और इतना खूबसूरत आपने रंग नीला वो। मैं एक्चुअली सुबह थोड़ी सी रंगों से जान अपने में भी पड़ जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, माशाल्लाह ये रंग सूट बहुत करते हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू सो मच। खास तौर पे जो आपने जो गले में एक बहुत खूबसूरत है ना तितली है, ये फूल है, मुझे भी नहीं पता। नहीं, वैसे भी बड़ा कारआमद है कि कोई तंग करे तो उसको मारो। 3 टांगे तो पकड़े हैं उसके, 5-6 टांगे तो कहीं नहीं गए। अभी शान कह रहे थे कि जो मैं बात कहती हूँ वो घर से उनको फौरन डांट पड़ेगी। जब शान जब अभी करें इसमें आपको डांट वैसे में कुछ कहते तो घर से डांट पड़ जाए। वो डांट में फर्क है ना, अच्छा, डांट में फर्क है। खैर एनीवे, लेट्स सी कि आपका पहला सवाल, आप मेरे साथ ही हैं, आप ही सवाल पूछ लें पहला। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज नौरीन जी। नौरीन, माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th अक्टूबर। असली वाली देनी है। यस 31st अक्टूबर। ठीक है। 19 क्वेश्चन मार्क। 31st अक्टूबर। 31st अक्टूबर। 31 अक्टूबर जी। 1990। इतनी तो यंग हो। 90 समझ लो, 85 साल। अच्छा, और कोई अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ बर्थ का आइडिया है? अंदाजन नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। लाहौर? यस। अच्छा जी। नौरीन, केले 100 रुपए दर्जन थे, इतना पता है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड कितने रिच होंगे? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। होंगे तो रिच, लेकिन आपके आने के बाद मेरे ख्याल रिच नहीं रहेंगे। रिच हो जाएंगे वो।
اچھا نورین، ایک تو آپ کسی کریٹو فیلڈ میں ضرور جائیے گا، آپ میں کوئی چیز ہونی بھی چاہیے، پینٹنگ کا شوق، لکھنے کا شوق یا پوئٹری کا بہت شوق ہے. بس کوئی اس میں آپ نے اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا بیٹا وہ کیجئے گا تاکہ آپ کا کتھارسس رہے گا اگر آپ کسی کریٹیوٹی والی فیلڈ میں رہو گی. ادروائز آپ جتنا سوچتی ہیں، جتنی آپ ڈیپ تھنکر ہیں اور جتنی آپ کی امیجنیشنز کی دنیا ہے، صبر بھی تمہارے اندر بہت ہے پر بلاسٹ بھی بڑے زور کا ہوتا ہے. دونوں کوالٹیز جو ہیں وہ ایکسٹریم کے اوپر ہیں. اور جو یہ ایک خوش قسمتی میں آپ کی کہوں گی کہ مطلب میاں اچھا ہوگا، رچ کتنا ہوگا، اچھی جاب میں ہوگا، خود بھی تم جاب کرو گی اور بہت اچھی جاب پہ رہو گی جو ہے، اور کریئر آپ کا اچھا ہے. اور جو ہے اسپیشلی آپ نے جو ایک چیز کی وہ رکھنی ہے کہ آپ نے ذرا دوستیاں سوچ سمجھ کے زندگی میں بنانی ہے. یا ویسے تمہارے اندر ڈیپتھ ہے، تم اتنی آرام سے اوپن اپ نہیں ہوتی ہو لوگوں پہ، لیکن جو ہے وہ پھر بھی بھروسہ کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیئرفل رہنا ہے. آپ کی ڈیپتھ پہ میں تالیاں بجانا صبر تم ویسے بھی تم بڑی درویش سی مزاج کی، بہت ڈیمانڈنگ نہیں ہو کہ تمہیں میاں کے رچ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا. نہیں تو یہ آپ ملنگ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ. نہیں وہ ایک ہوتا ہے نا، مطلب کچھ خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے، میں خود بہت فضول خرچ ہوں اس معاملے میں، لیکن جو میں آپ کو دیکھتی ہوں وہ جو گھر پہ بیٹھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح کہہ رہی میں مطلب سنگل ہوں اور جو ہے میں اپنا خرچہ خود ہی افورڈ کرتی ہوں، اس لیے جو ہے کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. خان صاحب ہیں کہیں. اچھا چلیں یہ تو تھی ہسبینڈ کے بارے میں، کسی نے اپنی وائف کے بارے میں کچھ اور کوئی دوسرا سوال کس کے پاس ہے؟ اوکے یہ سب میرے سارے سوال میرے ساتھ ہی ہیں. السلام علیکم میڈم. اچھا سوال پیر ہلانے کے بغیر کرنا. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام. نام وکاس ہے. جی جی. میرا ڈیٹ آف برتھ جو ہے 12 اگست 12 اگست 1988. 88. اچھا آپ کو بھی ٹائم شائم کا اندازہ ہے؟ کچھ نہیں. اچھا چھوڑ دیجئے. یہ بتائیے کہ وہ شروع ہو گئی تھی کال لگ گئے تھے. شہر لاہور ہی ہے؟ نہیں ساہیوال. ساہیوال. اور نام آپ کا؟ واہ کیا کہ نام آپ کا جی؟ وکاس علی. وکاس علی. چیمہ. ہوئے 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 وکاس زبردست سائنس ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہیں اور شوق بھی ہے آگے بڑھنے کا اور ایمبیشیس بھی بہت ہو سیاست میں. اور میں تو کہوں گی کہ آپ ضرور محنت کرو. سوال آپ کا میں نے پوچھا نہیں، میں نے خود سے شروع کر دیا تعریفیں کرنا. ٹھیک ہے میڈم. سوال میرا یہ ہے پھر کتنے چلیں گے؟ افیئر کتنے چلیں گے؟ آپ مزے کی بات آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو. ویسے آپ کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے افیئر کس طرف چلیں گے. وہ میں یہ میرا کہنے کا مطلب اتنا اوپن سوال نہ کریں. کافی ہمارے جو آج کل فیشن میں لوگ ہیں وہ آن ہو گئے ہیں. لیو سٹار کو رومانٹک نہیں سمجھا جاتا تو میں نے اس لیے پوچھا. نہیں نہیں لیوز تو فلرٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیوز اتنے لوئل ہو جاتے ہیں ریلیشن شپ میں اور آپ وہ ہے کہ آپ شیر کی جو پوچھے ٹانگوں میں چلی جاتی ہے. اتنے لوئل آپ ایک ہی ریلیشن شپ کو لے کے چلا کرو گی لیکن پھر بھی دو بن رہی ہیں زندگی میں. ایک ذرا کوئی اگریسو سی خاتون ہے اور ایک ذرا آپ سے ایج میں خاصی چھوٹی. اور جو ہے وہ پہلی جو سیریس انٹری ہوگی وہ 2014 میں ہونے جا رہی ہے زندگی میں. اپنی کمر کا دھیان رکھا کیجئے، بیک کک کا. اس کو اوور سٹریس نہ کیا کیجئے، آپ کو بیک کک کے ایشوز جلدی ہو جائیں گے. ابھی کبھی ہوتا ہے کمر کا دھیان رکھنا ہی چاہیے. پیچھے سے کوئی ایکس. لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی زندگی میں بہت سے مجھے رومانس نظر آ رہے ہیں اور آپ کے زندگی میں رومانس نظر آ رہے ہیں لیکن لو لائف تھوڑی خالی خالی سی ہے، یا کوئی دل ٹوٹا ہے یا کہیں ہوا کچھ نہیں، اسٹیگنیٹ ہے. شیپ نہیں ہو رہی ہے. میڈم بتا نہیں سکتا سب کلاس والوں سے بیٹھی ہوئی. بتا دینا دل ٹوٹا ہے کہیں سے. ہاں جی. کہیں سے دل تو نہیں ٹوٹا اس 10 مہینوں پچھلوں میں؟ دل نہیں ٹوٹا. میڈم ایک بار تو ٹوٹا ہو تو بتاؤں. ہر روز ہی ٹوٹ جاتا ہے. 2014 سے پہلے عشق نہ کرنا. ٹھیک ہے میڈم. تو جو پہلا کیا وہ اس کا کیا کروں میڈم؟ بس وہ اگر ڈریگ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اور ابھی واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہے.